بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ یہ ایک ناول ہے، یعنی کہ ناول کے ایک حصے سے لیا گیا ہے، جس ناول کا نام ہے توبۃ النصوح، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم، حاصلات تعلم اس میں یہ ہیں، اور یہاں سے اس کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے اس کے الفاظ معنی شروع ہو رہے ہیں۔ اپنے تئیں، اپنے آپ کو، اختلاج قلب، دل کی غیر معمولی دھڑکن، گھبراہٹ، اشتداد، اسی کیفیت میں زیادتی ہونا، بے بہرہ، جاہل، بے وقوف، پائیں باغ، وہ باغیچہ جو باغ کے پچھلے حصے میں ہو، تسبیح، بے ہنگم، شور، احتمال، امکان، استقلال مزاج، مستقل مزاجی، اضطراب جاہلانہ، جھوٹ موٹ کی بے چینی، بھاڑ، چولہا یا بھٹی جس پر اناج کے دانے بھونے جاتے ہیں، جھلسنا، گرم ہونا، جاہ و حشمت، شان و شوکت، چار و ناچار، مجبوراً، حضور والا، جناب والا، یعنی بادشاہ سلامت، خاصہ، بادشاہ سلامت کا خاص کھانا، دیوان خانے، مہمان خانے، دیوڑی، مکان کا وہ حصہ جو بیرونی دروازے سے جڑا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے آج کل گیراج ہوتے ہیں، روگ، بیماری، دکھ، سخن سازی، باتیں بنانا، حمیت، غیرت، شرم، چرب زبانی، بنا سوار کر باتیں کرنا، خفقان کا عارضہ، یہ ایک بیماری کا نام ہے۔ خفقان کا عارضہ ایک بیماری جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ دیو، اشتہا، بھوک کا چن، رخنہ، اندازیاں، رکاوٹیں، زیر کرنا، شکست دینا، سرائیں، مسافر خانے، شاک گزرنا، برا لگنا، ضماد، لیپ، غشی، بے ہوشی، کڑے، عمارتیں، کوتوال، محافظ، پولیس آفیسر، گاڑی چھیننا، آپ میں بہت زیادہ پیار ہونا، لونڈیاں، نوکرانیاں، متنبع، لے پالک، بیٹا، مسجد زرار، منافقین کی مسجد جسے نبی پاک نے گرانے کا حکم دیا تھا، ہم رکاب، ساتھ یا ساتھی، غائط درجہ، نہایت، انتہائی، بہت زیادہ، کثیف، گندا، غلیظ، کرنجی، نیلی، کھرنجے کا فرش، پتھر کا کھردرا فرش، کمجردم، صبح کا وقت، متامل، سوچنا، غور کرنا، رکنا، محل سرا، بادشاہوں، نوابوں کا مکان، واویلا، رونا پیٹنا، چیخو پکار، ہیئت قضائی، بری حالت۔ مصنف کا تعارف جو ہے، یہ مصنف کا تعارف ہے۔ مصنف ہیں اس ناول کے مولوی نذیر احمد۔ مولوی نذیر احمد ضلع بجنور، یو پی، بھارت میں 1831 میں پیدا ہوئے۔ بعض مقامات پر آپ کا پیدائش سال 1836 بھی درج ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی سعادت علی سے ہی حاصل کی، لیکن بعد میں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دہلی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کر کے مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور ترقی کر کے انسپکٹر مدارس مقرر ہو گئے۔ اپنی ذاتی دلچسپی کے باعث انگریزی زبان کی تعلیم بھی اپنے تئیں حاصل کی۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور پھر افسر بندوبست بن گئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے، وہاں ممبر بورڈ آف ریونیو کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اور یہیں سے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے سبق دوش ہو گئے۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی تصانیف و تالیف کے لیے وقف کر دی۔ 1897 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی اور ایڈنبرا یونیورسٹی سے بھی آپ کو اعزازی ڈگریوں سے نوازا گیا۔ مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تحریروں میں اردو ناول کا نقش اول موجود ہے۔ آپ کے دل کی صاف اور بامحاورہ زبان خاص طور پر دلی کی خواتین روزمرہ زبان کے استعمال پر دسترس حاصل تھی۔ آپ کو کہانی بیان کرنے اور کردار نگاری میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کے بیشتر کردار اسم بامسمہ ہیں، یعنی جیسا نام ہے ویسی ہی شخصی خوبیاں بھی کردار میں موجود ہیں۔ اصلاح، سبق آموزی آپ کی تحریروں کا نمایاں پہلو ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اردو آستانوں کے وقوف الفطرت کرداروں کی بجائے حقیقی زندگی کے کرداروں کو اپنا موضوع بنایا۔ ادب برائے زندگی کے نظریے کے تحت آپ نے اپنے ناولوں میں مرات العروض، توبۃ النصوح، رعاء صادقہ، بنات النعی اور ابن الوقت شامل ہیں۔ مولوی نذیر احمد نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا۔ اب ہم اس کے ایسلوس نوٹس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کا حلیہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کا چھوٹا قد، سرد رنگت، آنکھیں کرنجی اور دبلا ڈیل ڈول تھا، اور پاؤں میں 1.5 حاشیے کی جوتی اور سر پر دوہری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی پہنتے تھے۔ دو انگرکھے گھٹنوں تک لٹکتا ریشمی ازار بند پہنتے اور اس میں قفل کی یعنی کہ تالے کی کنجیوں کا کچھ گچھا یعنی کہ گچھا لٹکا ہوتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، کلیم کو جب مسجد میں ٹھہرایا گیا اس کی کیفیت لکھیے۔ کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا گیا وہ نہایت پرانی اور چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہاں نہ کوئی طالب علم تھا، نہ حافظ ملا اور مسافر یعنی کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں ہزاروں چمگادڑیں موجود تھیں جن کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ یہاں کا تمام فرش بھی پھٹ چکا تھا۔ یہ اس مسجد کا ظاہری حلیہ تھا جہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، ظاہر دار بیگ نے چنے کی تعریف میں کیا کہا؟ ظاہر دار بیگ نے کہا کہ چنوں کی عجیب سوندھی یعنی کہ بھنی خوشبو ہے، لوگ مٹی کا عطر کشید کرتے ہیں، اس جانب کسی کا دھیان کیوں نہ گیا؟ چھید امی کی دکان پر اتنا رش تھا، جس کے ہاتھوں میں فن ہے وہ بھنے ہوئے چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ چنوں کی دال ایسی بنی ہے کہ اس پر کوئی خراش تک نہیں ہے، دانوں کی رنگت ایسی خوبصورت ہے کہ کوئی بسنتی اور کوئی پستئی ہے۔ زمین سے اگنے والے پھل اور اناج بھی چنے کی لذت کو نہیں پا سکتے۔ سوال نمبر 4 ہے، کلیم جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے خود کو کس حالت میں پایا؟ کلیم جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے اپنے جوتے، بستر اور ٹوپی سمیت اپنا بہت سا سامان غائب پایا، جبکہ فرش کی دھول اور چمگادڑوں کی غلاظت کی وجہ سے وہ خود کسی بھوت کی طرح بن گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، اس قصے سے مرزا ظاہر دار بیگ کے کردار کی کون سی خصوصیت سامنے آتی ہے؟ اس کا جواب ہے، اس قصے سے مرزا ظاہر دار بیگ کا کردار ایک شیخی بھگاڑ کی طرح سے ابھر کر سامنے آتا ہے جسے جھوٹی نمود و نمائش کا شوق ہے۔ وہ انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے کردار میں جھوٹ بولنے کا وصف ہے، وہ دوستی کا حق ادا کرنے سے محروم ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، کیا مرزا ظاہر دار بیگ نے اپنا پتہ درست بتایا تھا؟ اس کا جواب ہے، مرزا نے اپنا پتہ درست نہیں بتایا تھا، اس نے اپنے آپ کو جمعدار کا وارث ظاہر کیا جبکہ وہ مزار بانکے کا بیٹا تھا۔ وہ مرزا بانکے کا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، مرزا صاحب کس حالت میں گھر سے باہر آئے؟ جواب ہے، کلیم نے جب مرزا کے گھر پہنچ کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگھیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ سوال نمبر 8 ہے، مرزا نے دیر سے آنے کا کیا بہانہ لگایا؟ مرزا نے بہانہ بنایا کہ اس کی بیوی کئی دن سے بیمار ہے،
خفقان کا عارضہ اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ سوال نمبر 9 ہے، مرزا اپنے بارے میں کلیم کے پاس کیا دعوے کیا کرتا تھا؟ مرزا اپنے آپ کو جمعدار کا وارث اور جانشین ظاہر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے ہاں دوہری محفل سرائیں، کئی پائیں باغ، متعدد دیوان خانے، حوض، حمام، کٹڑے گنج، دکانیں اور سرائیں ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، مرزا نے جمعدار سے اپنا کیا رشتہ بتایا؟ جواب ہے، مرزا نے اپنے آپ کو جمعدار کا وارث اور جانشین ظاہر کرتا تھا یعنی کہ جانشین ظاہر کیا۔ سوال نمبر 11 ہے، مرزا نے بھوک سے نڈھال کلیم کو کیا کھلایا؟ جواب ہے، مرزا نے کلیم کو چھدامی بھر بھونجے کے ہاں سے بھنے ہوئے چنے کھلائے، کلیم نے انہی پر گزارا کیا۔ سوال نمبر 12 ہے، چھدامی کی مہارت کس طرح بیان کی گئی؟ مرزا نے کہا کہ دال بنانے میں اس کو اتنی مہارت حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراشیں تک نہیں آنے دیتا اور بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے، جس وجہ سے چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 13، دستخط پر نکلنے والی لونڈی نے مرزا کی حقیقت کس طرح بیان کی؟ اس کا جواب ہے، لونڈی نے کہا، وہی مرزا ظاہردار بیگ جس کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، قد چھوٹا، دبلا ڈیل ہے یعنی کہ وہ بہت پتلا دبلا ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، اپنے تئیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، مرزا کلیم کو دیکھ کر کیوں شرمائے؟ مرزا اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اچانک کلیم کو دیکھ کر شرمایا کیونکہ اس نے صرف جانگھیا پہن رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، مسجد کی ویرانی کا اندازہ کن باتوں سے ہو رہا تھا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ مسجد نہایت پرانی تھی اور مسجد زرار کی طرح ویران، وحشت ناک، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، 1000 چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا کی شخصیت کی کم از کم 3 خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، مرزا پرلے درجے کا چرب زبان، ریاکار، بے حیا۔ اگلا سوال ہے، مرزا کی ظاہردار کی تفصیل بیان کیجیے۔ مرزا نے اپنا پتہ درست نہیں بتایا تھا، اس نے اپنے آپ کو جمعدار کا وارث ظاہر کیا جبکہ وہ مرزا بانکے کا بیٹا تھا۔ مرزا کے مطابق وہ جمعدار کے معاملات سے اس لیے الگ ہو گیا کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے اور بکھیروں سے دور رہتا تھا، اس لیے وہ کنارہ کش ہو گیا کہ مرزا نے کلیم کو چنے کھلائے، اس نے چنوں کی بہت تعریف کی، اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی میں تلی ہوئی دال بنا کر کھلایا، بیچارہ بھوکا تھا چنانچہ اسی پر گزارا کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق مرزا ظاہردار بیگ کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے خلاصہ اس کا، یہ بھی اس کا خلاصہ ہے اور یہ خلاصہ اس کا جو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ نہ صرف خوب پیٹا گیا بلکہ قاضی کے حوالے سے بھی کیا گیا۔ کلیم نے مرزا سے دوستی کے خوب حوالے دیے مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا۔ آگے ہے ایسلو بیسڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچنز۔ ان کویسچن میں پہلا کیا ہے، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یہ عبارت ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ عبارت، یہاں تک اس کی عبارت ہے اور یہ اس کی تشریح ہے۔ تشریح ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، یہ اقتباس سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ سے لیا گیا ہے جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے اخذ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تخلیق کیا ہوا کردار مرزا ظاہردار بیگ افسانوی ادب کا ایک لافانی کردار ہے۔ اس ناول میں نذیر احمد نے طنز کے ساتھ مزاح کو بھی استعمال کیا ہے۔ معاشرے کی ظاہرداری اور نمائشی زندگی کو نشانہ بنانے کے لیے نذیر احمد نے مرزا ظاہردار بیگ جیسے کردار کو پیش کیا ہے۔ اس ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں
ہے۔ میاں نصوح اپنے بیٹے کلیم کو کلیم کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، مگر کلیم پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دوست مرزا کے ہاں چلا جاتا ہے۔ مرزا اپنے آپ کو بڑا امیر ظاہر کرتا تھا، مگر اس کے پاس کچھ بھی ہوتا تو وہ کلیم کو مسجد میں ٹھہراتا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غرض کلیم کو گھر سے باہر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نصیر احمد اگرچہ طنز و مزاح نگار ہیں، لیکن ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کے عمدہ نمونے موجود ہیں۔ نصیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے متوسط یعنی کہ درمیانہ جو طبقے کی گھریلو زندگی کو ہمارے سامنے رکھا اور اس دور کی ناہمواریوں کی اصلاح کے لیے طنز و مزاح کا حسب ضرورت استعمال کیا۔ ظاہردار بیگ کے پاس کھانے کے لیے رقم نہ تھی، اس لیے وہ تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے لے آیا اور اس کی تعریف ایسے کرنے لگا کہ یہ دنیا کا بہترین کھانا ہے۔ کلیم سے کہتا ہے کہ یار تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اس وقت یہ بھاڑ مل گیا، ذرا آؤ اللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو کیسے جھلس رہے ہیں، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ چل جائے۔ ان چنوں کی سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجیب ہی دل فریب ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں، ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ لوگوں نے اس خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، وگرنہ ان کا عطر نکال لیا جاتا تو کمال کی چیز ہوگی۔ اس وقت رات کافی ہو گئی ہے، مگر چدامی کی دکان پر رش لگا ہوا ہے، لوگ لائن میں لگ کر چنے لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اور یہ بات تحقیق سے ثابت بھی ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چدامی، یہ پیچھے بھی چدامی ہی لفظ ہے لیکن تھوڑا دور لکھنے کی وجہ سے یہ دو لفظ بن رہے تھے۔ چدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا تھا۔ آپ ذرا فرمائیں کہ چدامی کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول اور دلکش چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ مجھے یقین ہے کہ تم نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور سنو، دال بنانے میں تو اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے کہ کوئی بسنتی ہے اور کوئی پستی، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو صدہا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن جو بات چنوں کی لذت میں ہے دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ آگے یہ یہاں تک اس کی عبارت ہے اور آگے یہ اس کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم لکھیں گے کہ یہ اقتباس مرزا کلیم اور مرزا ظاہر در بیگ سے لیا گیا ہے، ان کی ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اس کی تشریح ہوگی۔ یہاں تک اس کی غریب اور بے بس انسان بنا ہوا ہے، یہاں تک اس کی تشریح ہے۔ آگے پھر یہ عبارت ہے یہاں سے یہاں تک، اس کی بھی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ یہاں سے اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں تک اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ آگے ہے تفہیم عبارات۔ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ جو عبارت ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ ہماری عبارت ہے، یعنی کہ یہاں تک ہم اس کو بندے کو منا لے جائیں، یہاں تک اس کو غور سے پڑھیں گے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، یہ اس کے سوال ہیں۔ کلیم کو مسجد کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہے کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران، وحشتناک، نہ کوئی حافظ، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ مسجد کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ کیونکہ مسجد ویران پڑی تھی اس لیے مسجد میں ہزار ہا چمگادڑیں رہتی تھیں، ان کی تسبیح بے ہنگام یعنی کہ بہت زیادہ شور سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ فرش پر اس قدر مٹی اور دھول اور بیٹ پڑی ہوئی تھی کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی؟ مرزا نے دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے بتایا
کہ اس کی بیوی کئی دن سے بیمار ہے اور اس کو خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب یعنی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کا روگ ہے۔ اب جو میں اس کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ کلیم نے مرزا کو کیسے بتایا کہ وہ دراصل کہ اس کا اصل ارادہ کیا ہے؟ کلیم نے مرزا کو اپنے مسائل بیان کر کے اس کو سمجھایا کہ اس کا اصل ارادہ گھر لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ مرزا اپنے بارے میں کلیم کے پاس کیا دعوے کیا کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، مرزا اپنے آپ کو جمعدار کا وارث اور جانشین، یہ لفظ جو ہے یہ جمعدار یا جمعدار بھی ہو سکتا ہے، جمعدار کا وارث اور جانشین ظاہر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے ہاں دوہری محل سرائیں، کئی پائیں باغ، متعدد دیوان خانے، حوض، حمام، کٹرے، گنج، دکانیں اور سرائیں ہیں۔ مرزا کو کس نے اپنا جانشین مقرر کیا؟ مرزا کو جمعہ دار، یہاں پہ الف آ گیا ہے، یہاں پہ یہ جمعہ کٹھا لکھا ہوا ہے، جمع یا جمعہ دار صاحب مرحوم غفور نے متنبع یعنی کہ منہ بولا بیٹا کیا تھا اور اپنا جانشین کر کے مرے تھے۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے میں مصروفیات اور شہریت کی دو مختلف جہات کا تصور دیا گیا ہے۔ ایک طرف بندہ کی سختی اور اس کے عادات کی توصیف کی گئی ہے جو اس کو ایک مختصر شخصیت بناتی ہے، دوسری طرف شہر کی سرکاریت اور فضائیت کی عدم فہمی کی بات کی گئی ہے۔ شہری عوام کو بندے کی عادات اور ان کی رفتاروں کی غیر معمولیت سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس نثر پارے نے شہری معاشرت کی زندگی میں بے انصافی اور بے توجہی کے بارے میں عمیق فکر کا اظہار کیا ہے۔ آگے ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ 4 مرکبات یہ ہیں: ہزار چمگادڑ مرکب عددی، مریضہ کی تیمارداری مرکب اضافی، ماجرا مرکب اشاری، دکانیں اور سرائیں مرکب عطفی۔ آگے ہے، اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان جو ہے وہ ہے ویران مسجد۔ آگے پھر ہماری یہ عبارت ہے، اس کو ہم غور سے پڑھیں گے۔ یہ بھی ہماری عبارت ہے، یہاں تک ہماری عبارت ہے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، ان کے سوالوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کوتوال نے رعایت کرتے ہوئے سپاہیوں کو کیا حکم دیا؟ کوتوال نے اب اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ اگلا سوال ہے، مسجد کے صحن میں کیا کیا نمایاں تھا؟ مسجد کے صحن میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ عبارت کی روشنی میں بتائیں کہ کلیم کے ساتھ یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا۔ یہ واقعہ من جانب اللہ اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے حلال روزی پیدا کرتے تھے بچوں کے لیے، ان کے سامنے ان کی گردن نخود نیچی ہو۔ اگلا سوال ہے، جب سپاہی کلیم کو مسجد میں لائے تو اس کی کیا حالت تھی؟ سپاہی کلیم کو مسجد میں لائے تو نہ ان کے سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، 2 وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پیڑیاں جم رہی تھی، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جوں نصوح کی نظر بیٹے پر پڑی تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ جوں نصوح کی نظر بیٹے پر پڑی گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نصوح ہوتا تو خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات معلوم دینداری کی متی اور مؤدب خدا پرستی کی تابع تھی۔ نصوح نے سپاہیوں کو اپنی کلیم کے ساتھ کیا نسبت بتائی؟ اس کا جواب ہے، سپاہیوں نے نصوح سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارتے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے،
اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کلیم کے گرفتار ہو جانے کے بعد کوتوال نے رعایت کرتے ہوئے سپاہیوں کو نسو سے اس کی نسبت معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ جب نسو کی نظر بیٹے پر پڑی تو اس نے شرمندگی کے مارے ایک سرد آہ بھری اور کچھ نہ کہا۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت دریافت کی تو نسو کی آنکھیں نیچی کر لیں اور کلیم کے فرزند ہونے کا اقرار کیا۔ سپاہی رخصت ہوئے اور کلیم کو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آگے ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ 2 سپاہی، مرکب عددی، چاندنی راتوں، مرکب توصیفی، محلے کی مسجد، مرکب اضافی، حرکات و سکنات، مرکب عطفی۔ اس پیراگراف کا جو عنوان ہے وہ ہے نسو اور کلیم۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔